السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خزکم من الانبیاء وانتم خزی من الامم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ویسے اسٹوڈیو کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے شان اولیاء۔ شان اولیاء کے موضوع پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ بے شک سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں، میری امت کے جو ولی ہیں، ان کا مرتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے، اور ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ولیوں کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اگر ولی محنت نہ کرتے تو شاید آج ہم کلمہ نہ پڑھتے ہوتے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ اجمیر کے داتا نے، اجمیر کے بابا نے اکیلے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ داتا علی اجمیری نے کس طرح اس گجر برادری کو کلمہ پڑھایا تھا، کس طرح اس جوگی جادوگر کو نچلا دکھایا تھا۔ آپ نے دکھایا تھا کہ یہ جو جادوگر ہے یہ جھوٹا ہے اور اللہ کا دین کس طرح سچا ہے، اللہ کا دین کتنا سچا ہے۔ بے شک ولیوں کی کرامات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدارت کی منصب پر فائز عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف زیب سجادہ آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ایک طرف آپ کی بائیں جانب بلبل چمنستان رسالت اندلیب ریاض رسول شاگرد قاری شہید محمود قادری جناب محمد منشا نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کی دائیں جانب بلبل چمنستان رسالت جناب غلام حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ جناب ہمارے آج کے مہمان ثنا خان مرزا محمد شہزیب جلال صاحب تشریف فرما ہے۔ ہر دو حضرات کو اپنی جانب سے ویسے اسٹوڈیو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ویسے اسٹوڈیو کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں آئے اور ہم سب کو سرکار دو عالم کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی آج کے پہلے مہمان ثنا خان سے ہی اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ جناب عزت مآب اندلیب ریاض رسول مرزا محمد شہزیب جلال صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الف اللہ چمبے دی بھوٹی مرشد من وچ لا
نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلنے تے آئی جیوے مرشد کامل باہوں جیوے مرشد کامل باہوں جیوے مرشد کامل باہوں جیوے مرشد کامل باہوں لائی جے کر دینے علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھے کے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی پاوے لال ہونے کڑے کڑے کے اللہ اللہ جیوے مرشد کامل باہوں جیوے مرشد کامل باہوں جے بوٹی لائی
اللہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے عزت مآب جناب محمد انس ربی قادری صاحب اور آپ کے ہمراہ اندلیب ریاض رسول جناب فرحان علی قادری صاحب. ہر دو حضرات کی جانب سے اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثناخوان کی طرف. عزت مآب اندلیب ریاض رسول جناب غلام حسین نقشبندی صاحب آپ سے التماس کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم کی مدح سرائی سنا کر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے. جناب غلام حسین نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. انہیں تاج رفعت خدا نے دیا ہے، دو عالم کا مالک بھی ان کو کیا ہے. جنت کی کنجیاں انہی کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ کیسا سما ہوگا روزے قیامت، وہ کیسا سما ہوگا روزے قیامت. پڑے گی غلاموں کو جب ان کی حاجت، پلائیں گے کوثر کے بھر بھر پیالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اور مقام نبی تک ہو کس کی رسائی،
مقام نبی تک ہو کس کی رسائی، سبھی حسن والے ہیں ان پہ فدائی، جنہیں تک کہ یوسف بھی نظریں جھکا لے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ سدرا کی منزل کے عرش معلا، وہ سدرا کی منزل کے عرش معلا، انہی کا مکان ہے انہی کا محلہ، وہ سدرا کی منزل کے عرش معلا، انہی کا مکان ہے انہی کا محلہ، وہی جن کو کہتے ہیں معراج والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ہوا جن کے سینے پہ قرآن نازل، ہوا جن کے سینے پہ قرآن نازل، وہ نور محمد ہوا سب سے کامل، اسی نور کے ہیں جہاں میں اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب غلام حسین نقشبندی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف کا کلام پیش فرما رہے تھے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، کس نام محمد کی بات کر رہے تھے کہ وہ نام جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، نام محمد جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ان کی محبت سے جو منہ پھیر دے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، اور خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان ثنا خان کی جانب، جناب اندلیب ریاض رسول فرحان علی قادری صاحب، کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم کی مدح سرائی سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ میری خوش نصیبی کہ آج پیر صاحب کے سامنے میں اپنی حاضر پیش کروں گا، حضور کی بارگاہ میں کوئی زبان خاموش نہ ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ۔ ایک بہت خوبصورت کلام ہے، ابھی میں نے ریکارڈ بھی کروایا، تو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا، سماعت فرمائیے۔
پنجتن کی بارگاہ میں، پنجتن کی بارگاہ میں دل کا سلام ہے، پنجتن کی بارگاہ میں، پنجتن کی بارگاہ میں دل کا سلام ہے، آقا کے چاروں یاروں کو اپنا بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان پر درود جے کی قسم قرآن میں، ان پر درود جے کی قسم قرآن میں، ان پر سلام جے کے چرچے جہان میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بے جو ادب سے سیدہ زہرا پہ سب درود، بے جو ادب سے سیدہ زہرا پہ سب درود، کہتے ہیں رشک جے کے سجدے پہ سب سجود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حیدر کی آن بان پہ لاکھوں سلام ہو، حیدر کی آن بان پہ لاکھوں سلام ہو، خیبر شکر کی شان پر لاکھوں سلام ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و محمد۔ پیارے حسن حسین پہ پیارا درود ہو، پیارے حسن حسین پہ پیارا درود ہو، پیارے حسن حسین پہ پیارے حسن حسین پہ پیارے حسن حسین پہ پیارا درود ہو، شہزادگان ناز پر سارا درود ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد صدیق پہ حیران ہو ہر ایک کا درو صدیق پہ حیران ہو ہر ایک کا درو فاروق اور غنی پر بھی ہر نیک کا درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد مل کر پڑھو درود سب صدیق کے لیے مل کر پڑھو درود سب صدیق کے لیے مل کر پڑھو درود سب صدیق کے لیے دونوں جہاں حضور پر جس نے فدا کیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چاہت سے ساری آل پر پڑھتے سلام ہے چاہت سے ساری آل پر پڑھتے سلام ہے راشد صحابہ کے بھی ہم سچے غلام ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ماشاءاللہ جناب یہ تھے اندلیب راز رسول جناب فرحان علی قادری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم کی مدح سرائی فرما رہے تھے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثناخوان کی جانب شاگرد قاری شاہد محمود قادری اندلیب راز رسول جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم کی مدح سرائی سنائیں جناب محمد منشا نقشبندی صاحب وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ
وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ 12 ربیع الاول کو آیا وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ 12 ربیع الاول کو آیا وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں اور اس کلام میں سرکار کی معراج کا بھی ذکر ہے وہ میں شعر پڑھنے لگا ہوں تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ عرش کی بات ہو رہی ہے وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ 12 ربیع الاول کو آیا اور جب رف بھی رہ گیا اور حضرت جبرائیل بھی رہ گئے سرکار اکیلے جا رہے ہیں اور شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ بیان کیا پیر صاحب جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی ہاں وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں اور جب سرکار جا رہے ہیں اور قدسی دیکھ رہے ہیں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے
کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ اور کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر، وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر، ارے جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر، ہاں وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر، ارے جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ اور کہاں تو ہے شاکر، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ اور آخری شعر، قیامت کے لمحے بڑے پرخطر تھے، مگر ان کی رحمت کے قربان جاؤں، مگر ان کی رحمت کے قربان جاؤں، پروں پہ اٹھا کر امت نبی کی، ہاں پروں پہ اٹھا کر امت نبی کی، جبریل پل سے ادھر جا رہا ہے، وہ ماہ فروزاں
وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بارہ ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش فرما رہے تھے. تو آئیے آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کے بڑھتے ہیں آخری مہمان ثنا خان کی طرف. بلبل چمنستان رسالت جناب محمد انس ربی قادری صاحب. آپ سے التماس کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرمائیں. جناب محمد انس ربی قادری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی عظیم شان آستانِ عالیہ ویسے نقشبندیہ مرکز موڑا شریف پر خوبصورت محفل انعقاد کے روزانہ یہاں پہ ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے. اللہ پاک اس کے صدقے ہمیں برکت عطا فرمائے اور ماشاءاللہ پیر غلام مرتضی شاکر صاحب موجود ہیں. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. میں ممنون و مشکور اپنے بھائی رانا مبشر بھائی کی توسط سے حاضر ہو رہی ہے. اور میری طبیعت ناساز تھی, آج میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن مبشر بھائی کا حکم تھا میں انشاءاللہ حاضر ہو گیا ہوں. اللہ پاک میری حاضری جس طرح ہی پڑھوں قبول منظور فرمائے. محبت سے بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ درود پاک نذرانے پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھنا کچھ اور تھا لیکن ابھی بھائی نے جو بات چھیڑی اس میں پل صراط کا بھی ذکر ہوا اور جبریل پر بچھائیں گے. لیکن جو حضور کے اعلیٰ حضرت نے جو فریاد کی نا حضور کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, ان حالات میں ہر بندہ پریشان ہے. آئیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو, کیونکہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں,
خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی شان، ایک تو روایت ہے نا امام حسن حسین کے بارے میں بھی، لیکن جنتی جو مرد ہے نا ان کے سردار حضور نے کس کو بنایا؟ اور مولا علی کو کہا کہ تم ان کو نہ بتانا، یعنی کہ جب میں بتاؤں زیادہ خوشی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں۔ میدان محشر میں باپ بیٹا، ماں بیٹا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ہر کوئی نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور ایسے میں کہتے ہیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، آقا پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جتنا وقت مجھے روشن بھائی کی طرف سے دیا گیا انشاءاللہ اس میں اپنی حاضری پوری کروں گا۔ آئیے ایک اور بڑی پیاری فریاد حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اور میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، سپنا تعلق طرف سے عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، عمر بھر تیری ثنا خوانی کروں، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اور خواب میں
تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر بار بار، خواب میں تشریف لا کر بار بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول۔ حاصل کلام شیخ، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے، آج ہماری جتنی عزتیں حضور کے صدقے ہیں، اور جس کی نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم نعت خوان یا عالم دین ہو، پیر ہو، اسی کی عزت ہے، عام مسلمان کی بھی حرمت ہے، لیکن مسلمانوں میں وہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول۔ بو جہل کے ہاتھ سے کنکر کو بھی، بو جہل کے ہاتھ سے کنکر کو بھی، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ کی سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، جب حضور آئے اور مسکرائے تو ایسا ماشاءاللہ نورانی چہرہ تھا کہ سوئی اس اندھیرے میں بھی نظر آ گئی۔ تو سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گر، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گر، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول۔ اور چاند کو انگلی سے مہد پاک میں، چاند کو انگلی سے مہد پاک میں، جس طرف چاہو جھکا دو یا رسول، جس طرف چاہو جھکا دو یا رسول، یا رسول تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول۔ اور آخری بات کہ کر نہیں سکتا سنا تیری عبید، ہم لوگ حضور کا ذکر کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا مرضی کر لیں، ہم حق نہیں ادا کر سکتے، بلکہ اللہ ہم ایسا کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں حضور کی ثنا اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو کر نہیں سکتا سنا تیری عبید، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول، دو سلیقۂ ثنا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ ماشاءاللہ جناب، یہ تھے محمد انس ربیع قادری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم کی مدح سرائی بیان فرما رہے تھے۔ پیر صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل منقبت موڑا شریف کی فرمائش آئی ہے۔ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ استان عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ جناب قبلہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں شان موڑا شریف کی طرف کہ مدینے کی مہک آتی ہے
قاسم کے گھرانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے قاسم کے گھرانے سے، یارو شعور بندگی ملتا ہے میرے پیر خانے سے، اور زمین پر چاند بن کر خواجہ قاسم ہے جب چمکے، جہاں نے روشنی پائی ہے آپ کے آستانے سے، اور فرشتے زاہدی جب قبر میں ہم سے پوچھیں گے، فرشتے زاہدی جب قبر میں ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہماری نسبت خواجہ قاسم کے گھرانے سے، تو ہم کہہ دیں گے ہماری نسبت ہے خواجہ قاسم کے گھرانے سے۔ تو بڑھتا ہوں اپنے مہمان کی طرف، اپنے میزبان کی طرف، جناب پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف زیب سجادہ آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف، آپ سے التماس کروں گا کہ صدارتی خطبہ ارشاد فرما کر آخر میں دعا فرما کر آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام فرمائے جناب پیر حافظ غلام مرتضی شاکر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے مہمانانی گرامی کا کہ جو آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف پر رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے عزت مآب بلبل چمنستان رسالت جناب محمد انس ربی قادری صاحب کی اقبالہ، عزت مآب اندلیب ریاض رسول جناب فرحان علی قادری صاحب، جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب، غلام حسین نقشبندی صاحب، جناب مرزا شاہ زیب جرار صاحب، ہر گو حضرات کو اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اویسیہ اسٹوڈیو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، جتنے بھی حاضرین و ناظرین سماعت فرما رہے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن آج کی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز میں جناب محمد انس ربی صاحب نے پیش کیا، تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں کہ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں، یعنی التجا کر رہے ہیں، تو میں اسی شعر کے مطابق ہی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ نے شعر پڑھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت انڈیا کا ایک شہر ہے امرتسر کے ایک حاجی صاحب ہے، حاجی اسماعیل صاحب، وہ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے اپنے عمرہ شریف کے اوپر مہر لگوانے کے لیے آقا کی بارگاہ میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، میں نے سلام عرض کیا، مسجد نبوی کے قریب مجھے ہوٹل ملا، اب میرا یہ وتیرہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم کملی والے کی بارگاہ میں گزارتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ہوٹل کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں نے کچھ کھانا خریدا، میں نے کھانا خریدا تو مدینہ پاک کی ایک بلی وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑی، میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، میں ہوٹل میں پہنچا تو وہ بلی بھی میرے پیچھے آ گئی۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بلی کو بڑا پیار کیا، کھانا اسے ڈالا کہ یہ سرکار کے دیس کی بلی ہے، میں اس کے ساتھ پیار کرنے لگ پڑا، اتنا میں نے پیار کیا کہ وہ بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی۔ اب میں جب بھی ہوٹل میں آتا تو وہ بلی میرے پیچھے پیچھے آ جاتی، میں اس بلی کو دودھ پلاتا، اس کے ساتھ پیار کرتا۔ حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن باقی تھے میرے جانے کو، تو میرے دل میں یہ خیال آنے لگا یہ سرکار کے دیس کی بلی ہے، میں اسے دودھ پلا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بلی میں اپنے شہر نہ لے جاؤں، امرتسر انڈیا سرکار کے دیس کی بلی ہے، میں اس کی خدمت کروں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تو اچانک بلی نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گئی، مجھے خیال نہیں آیا کہ بلی کیوں چلی گئی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ جالیوں کے قریب بلی بیٹھی ہوئی ہے،
ہائے ہائے اب میں کیسے بیان کروں اس بات کو کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلی جالیوں کے قریب بیٹھی ہے تو میں واپس ہوٹل میں آیا، بلی میرے پیچھے نہیں آئی۔ دوسرے دن میں نے پنجرا بنوانے کے لیے دے دیا کہ میں بلی کو لے کے جاؤں گا۔ آج میری آخری رات تھی مدینہ پاک کے اندر۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ رات میں اپنے کمرے میں آیا تو میں سو گیا۔ جب میری آنکھ لگی نا تو خواب میں مجھے آقا کی زیارت نصیب ہوگی۔ انس ربی صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ بار بار زیارت نصیب ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار سرکار کی جھلک نصیب ہو جائے، ایک بار جھلک نصیب ہو جائے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ آج میں سویا، میری قسمت جاگی، آقا کریم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری خواب میں آؤں۔ آج تیسرا دن ہے، وہ بلی میری جالیوں کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، میں تجھے حکم دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج اسماعیل میری دیش کی بلی کو انڈیا نہیں لے کے جانا۔ آج اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میری آنکھوں میں آنسو رواں دواں تھے۔ میں تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آیا، مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو گیا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم سنتے نہیں ہیں، یا رسول اللہ میں جاؤں گا دنیا والوں کو میں یہ بات بتلاؤں گا کہ کون کہتا ہے کہ آقا نہیں سنتے، آقا کے دیش کے جانور بھی دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آستانہ علیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف پر تشریف لانے والوں، اللہ رب العزت نے کملی والے کی امت میں ایسے ولی پیدا فرمائے ہیں، ایسے ولی۔ حضرت جنید بغدادی کو دیکھ لے، آپ کا ایک مرید تھا، اسے آپ نے دم درود کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اس کے کمرے میں ایک لڑکی آئی، دم ڈال رہا تھا، دل کے اندر خیال آ گیا، برا خیال آ گیا، بس خیال آنے کی دیر تھی، خیال آنے کی دیر تھی، چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ وہ مرید تھا جنید بغدادی کا۔ جنید بغدادی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ سب لوگوں کو اٹھایا، دروازہ بند کیا، شیشہ سامنے رکھا، دیکھا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح میں بندر بن گیا ہوں۔ اندر زاروں قطار رونے لگ پڑا۔ ایک دن بھی روتا رہا، دروازہ بند ہے، دوسرا دن بھی روتا رہا۔ اب بغداد کی گلیوں میں شور پڑ گیا کہ یہ پیر صاحب باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں۔ تیسرا دن جب آیا، شیشہ دیکھا، رو رو کے اتنے آنسو آئے، آج چہرہ بہتر ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، شیشہ دیکھتا ہے کہ میں باہر جانے کے قابل بھی ہوں یا نہیں۔ حضرت ہمیں ایسا منہ لے کے جانا چاہیے، کل اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ اب باہر نکلتا ہے، حضرت جنید بغدادی کا خط آتا ہے۔ جب خط کھولتا ہے اپنے مرشد کا، بیچ میں لکھا ہوتا ہے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کب تک مجھے دھوبی بناتے رہو گے کہ میں تمہارے عیبوں کو دھوتا رہوں گا۔ یہ مرشد کی نگاہ ہوتی ہے، مرشد کی نگاہ ہے۔ شیر محمد شرق پوری لاہور سے آگے، وہ بھی سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے تاجدار گزرے ہیں۔ آپ کا ایک مرید تھا، بڑا قریب والا مرید تھا۔ آج موضوع ہے شان اولیاء۔ شان اولیاء کو موضوع جناب جو ہمارے ہوسٹ ہیں صاحبزادہ عمار شاکر اور جو ویسی اسٹوڈیو چلا رہے محمد منشا نقشبندی صاحب، انہوں نے موضوع دیا شان اولیاء۔ شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ کا جو مرید تھا، وہ کسی ایک سکھ کی بیوی پہ عاشق ہو گیا۔ آج اس نے دیکھا کہ سکھ کہیں جا رہا ہے، راستے میں ملا، پوچھا خیر ہے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تو میں تو کہیں دور جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی بیوی کا ارادہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ دونوں ملنا چاہتے تھے۔ اب وہ مرید کسی کامل پیر کا تھا۔ آج رات وہ دیکھنے لگا کہ دنیا سو جائے میں اٹھ کے جاؤں۔ جب وہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سکھ، وہی اس کا جو خاوند تھا، ننگی تلوار لیے چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ نیچے سے دیکھا، کہتا ہے یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد واپس آؤں گا، واپس آ گیا۔ ایک رات تو ختم ہو گئی۔ اب دوسری رات شام کو وہ لڑکی ملتی ہے، کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تیرا خاوند تو کہتا تھا کہ میں 3 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ اس نے کہا خاوند تو گھر نہیں ہے، آج رات کو ضرور آنا۔
رات پھر ارادہ کیا، جب اس کی گلی میں پہنچا دیکھا وہی سکھ کچھ چیزیں لے کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ گلی سے واپس مڑا، کہنے لگا یہ جھوٹ بولتی ہے، کہتی ہے خامد نہیں ہے گھر میں، وہ تو اندر جا رہا ہے۔ اب تیسرا دن تھا، ذہن میں خیال آیا آج جمعرات کا دن ہے، پیر صاحب کے ہاں جاؤں، وہاں اہتمام ہوتا ہے ختم شریف کا۔ اب وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچا، شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ، اللہ رب العزت نے بڑی عزت عطا فرمائی اور بہت بڑے منصب بھی آپ فائز تھے۔ مرید آ رہے ہیں ملنے کے لیے، وہ بھی قطار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب پیر صاحب کے قریب آیا، سلسلہ نقش بند میں عموماً سفید چادر اوڑھی جاتی ہے، آپ نے اپنے مرید کا چہرہ اپنی چادر میں کیا، منہ کے اوپر بوسہ دے کے فرمایا، او میرے مرید کب تک تو مجھے سکھ بناتا رہے گا؟ اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ روز مجھ سے سکھ نہیں بنا جاتا، باز آ جا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ جو پیر کامل ہوتے ہیں نا ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ ہمارے خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں خواجہ پیر محمد زید خان خواجہ غریب النواز مولوی علیہ رحمہ، آپ کا ایک مرید تھا چکوال کے علاقے میں، اس کی لڑکی کہیں چلی گئی، شادی کی ہے، شادی سے انہوں نے کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور وہ بیچارہ غریب تھا، ذمہ دار تھا، رونے لگ پڑا کہ بیٹی میری کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ دنیا والے تان تان کریں گے، گاؤں کے بندے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ پیدل موڑا شریف آیا کرتے تھے، وہ گلڈنا سے پیدل جا رہا ہے موڑا شریف کی جانب۔ خواجہ خواجگاں خواجہ پیر محمد زید خان خواجہ غریب النواز مولوی اپنے مسند پہ تشریف فرمائے۔ یہ جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے، اپنے پیروں پہ عقیدہ بڑا پختہ ہوتا ہے ان کا۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہوا، پیر خان صاحب تشریف فرمائے، پیر صاحب کو جب دیکھا نا، مرشد کو دیکھا نا، آنکھوں میں آنسو روا دوا، آنکھوں میں آنسو آنے لگ پڑے۔ پیر خان صاحب کھڑے ہو کے فرمایا، او میرے مرید کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں لٹ گیا، میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نانا تیری بیٹی ہمارے پاس ہے، نیچے دیکھو بخار جیسے میں بیٹھی ہے۔ اب کیا یہ منظر ہے؟ اس منظر کی منظر کشی تو قرآن نے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جن بیٹھا ہوا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک قبل ان تقوم من مقامک۔ بہت بڑا جن بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ اب وقت نہیں ہے، یمن اور شام کا کتنا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے، یہ محفل برخاست نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جب یہ رہ گیا نا عفریت بہت بڑا جن، تو پھر وہ بولا جس کے اوپر نبی کی نگاہ تھی، قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم رکھنے والا بولا، جس کے پاس علم تھا۔ علم جب کسی نبی سے لیا ہو، کسی مرشد سے لیا ہو، پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ان تقوم من مقامک قبل ان یرتد الیک طرفک قال الذی عنده علم من الکتاب قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے گا۔ اب وہ گیا بھی نہیں، اٹھا بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ آصف بن برخیہ جس کی اوپر نگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھی، اس نے وہ تخت منگوا لیا، اللہ نے زبان پہ امر کن جاری فرما دیا۔ تو دوستو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سلیمان کا بھی نبی ہے، ہم جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ تو نبیوں کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سناخان حضرات نے اپنی اپنے وقت میں جو حاضری پیش کی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ یہ جو اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم ہے، یا اللہ نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ نے بڑھ چڑھ کے دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے پرفتن مادی دور میں ہر طرف کرونا وبا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس کی، لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، مولا کریم آج کے اس دور میں ہم سب کو اگر توفیق تو نے عطا فرمائی اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے، یا اللہ اس ذکر کے صدقے اس وبا سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔
یا اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے اسپتالوں میں زیر علاج ہونے سے کلی عطا فرما. بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم سب کی حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, بیماروں کو صحت عطا فرمائے, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے, حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ, موت دے کامل ایمان کے ساتھ. یا اللہ جب ندا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یک جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.